تو وعدہ کرتے ہیں آپ اس پہ بھی عدل کیا کریں، جس بات کا پتہ نہیں ہوگا چپ رہے کریں، پکی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ آیت ہے جی بولیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کرو۔ سگریٹ سے بندہ صحت مند ہوتا ہے کہ بیمار ہوتا ہے؟ یہ واحد وہ زہر مبارک ہے جو لکھی بھی ہوتی ہے کہ سگریٹ نوشی کیا ہے؟ مضر صحت ہے، پھر بھی کہتے ہیں میں پیوں، اور بعض تو کہتے لو حلال ہی ہے کیا؟ چلو ہم یہ تو سنا ہوا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں جب کھانا کھا لیں، دودھ پئیں تو پھر کیا پڑھتے ہیں؟ کیوں جی کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فیہ وابدلنا خیرا منہ، یا اللہ اس میں برکت ڈال اور اس سے اچھا مجھے عطا فرما۔ سگریٹ پی کے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ بولیں بھائی، میں کچھ جٹ کی مثال بھی دے کے آپ کو قریب کر دیتا ہوں۔ سچ سچ بتائیے کسی نے شاورما، برگر، نگٹس، فش جوتی میں رکھی؟ بولیں جب مسجد میں کوئی داخل ہوتا ہے کہاں چھپا گیا تھا؟ نہیں سمجھے؟ اگر حلال ہے تو اس کا تو احترام ہونا چاہیے نا۔ میں کہنا نہیں چاہتا، چونکہ کسی نے کہہ دیا تو میں نقل کر دیتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی کا ذوق اور شوق ہو کہ میں نے آئس کریم ہے، چاکلیٹ ہے، یا کوئی بھی حلال چیز میں نے واش روم میں بیٹھ کے کھانی ہے؟ یہ واحد حلال چیز ہے جو وہاں بیٹھ کے پی جاتی ہے۔ کبھی ایسی بات ہے؟ یہاں غصہ نہ کر جائیں، کوئی بڑے بزرگ بھی ہوں گے جو حقہ شریف بھی پیتے ہوں گے، تو مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک بندے کو منع کر دیا بھی حقہ نہ پیا کرے، وہ کہتا ہے لو حقہ پینا کار ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ وہ چونکہ ماشاءاللہ بڑے فہیم تھے، کہتی ہیں میں نے سوچا اس کا وزن شیر کا صحیح نہیں بنا، حقہ پینا کار ثواب، نہ رزق کی تنگی نہ قبر عذاب۔ کہتے ہیں نہیں یہ وزن سیکھ لیں، وزن اس کا یہ بنتا ہے حقہ پینا کار عذاب، نہ چھتروں کی تنگی نہ حصول ثواب۔ آج تو کافر بھی مان گیا ہے۔ 19 سال کی تحقیق کے بعد ڈیوڈ بلویل نے 19 سال ریسرچ کی ہے اور بتایا ہے کہ سگریٹ نوشی کرنے والے کو پلپٹیشن کیا، یہ دل کی حرکت جو ہے وہ تیز ہونا اور طرح طرح کی بیماریاں لگتی ہیں، مسلمان پھر بھی نہیں مانتا۔ اس کو اللہ کے رسول نے اس وقت منع کر دیا تھا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایڈکشن پہ لگے ہوئے لوگوں کو بتاؤ، فرمایا الخمر ام الخبائث، ہر نشہ آور، خمر جہاں شراب کو کہتے ہیں نشہ آور چیز کو بھی کہتے ہیں، ما خامر العقل، جسے عقل جاتی رہے، یہ تو خباثت اور فحاشی کی ماں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، اللہ کے رسول نے ہر نشہ آور چیز سے منع کیا، اور اس سے ہونٹ کالے پیلے ہوتے ہیں اس سے بھی منع کیا۔ آپ پکیزہ چیزیں کھائیں، کھانا ہے تو آپ پھل کھا لیا کریں، آپ کو اچھی چیز کھایا کریں، آپ کی صحت بنے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بچائے۔ وہ کوئی مولانا صاحب سے انہوں نے سمجھانے کے لیے کسی کو کہہ دیا بھائی اپنی بیویوں کا خیال کیا کرو، الزوجۃ مصباح البیت، بیوی جو ہے وہ گھر کا چراغ ہوتا ہے، یہ نہ ہو تو اندھیرا ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے تو سمجھایا کہ یہ خیر خواہی کرے، لڑائی نہ کرے، وہ آ کے کہتا ہے شفت الزوجۃ مصباح البیت، بیوی گھر کا چراغ ہوتا ہے، اشراق لو کانت 4 مصابیح، اگر گھر میں 4 چراغ ہوں تو کتنی روشنی ہوگی۔ وہ بھی پڑھی لکھی تھی، کہتی ہے اما قرأت
آپ نے قرآن نہیں پڑھا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حضور کا شیطان کے بھائی تھے. تو آپ پھر سگریٹ سے کنارہ کریں گے انشاءاللہ؟ بولے کی بات. اور بیچا بھی نہیں کریں گے، خریدا بھی نہیں کریں گے. لیکن حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الخمر، شراب پہ لعنت، پینے والے پہ لعنت، پلانے والے پہ لعنت، پلانے والے پہ لعنت، 10 چیزوں پہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مصیبت یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، ہمیں نہ بیماری کا پتہ نہیں ہوتا بیماری ہے کیا. معاشرے میں بیماری کیا ہے؟ خواہش کی غلامی. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، امت ذلیل ہو گئی ہے، امت پریشان ہے. اس کی بیماری تو تلاش کرو کیا ہے. وہ حلال چھوڑ کے حرام پہ لگ گئی ہے.